ہمارا یہ جو دل ہے روزانہ 1,00,000 دفعہ دھڑکتا ہے. 1,00,000 دفعہ ہر انسان کا دل دھڑکتا ہے، اور 1,00,000 دفعہ دھڑکنے سے 10,000 لیٹر خون ہماری شریانوں میں ٹریول کرتا ہے روزانہ. اور ہماری شریانیں جو ہیں، وینز جو ہیں، ان کو اگر جوڑا جائے تو 1,00,000 کلومیٹر بنتی ہیں. 2.5 چکر پوری زمین کے بن جائیں ہر انسان کی شریانیں اگر جوڑی جائیں. ان ساری شریانوں میں جو خون ٹریول کرتا ہے دل کے ذریعے، کیا یہ خود بخود ہو رہا ہے؟ پھر اس کے بعد اس چیز کے اوپر غور کریں کہ ہمارے جو گردے ہیں روزانہ 25 دفعہ ڈائلیسس کرتے ہیں. ایک ڈائلیسس کی قیمت مارکیٹ میں تقریباً 3,500-4,000 روپے ہے. 4,000 کو آپ 25 سے ضرب دیں، 1,00,000 روپے کا کام ہمارے گردے مفت روزانہ کر رہے ہیں بغیر کسی تکلیف کے. ڈائلیسس کروانے کے لیے تو ٹائم دینا پڑتا ہے، تکلیف کاٹنی پڑتی ہے. یہ ہمارے گردے خود بخود چل رہے ہیں. کیا زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے جس بندے کے گردے فیل ہو جائیں وہ گردے چلا سکتی ہیں دوبارہ؟ یا دل فیل ہو جائے تو دل چلا سکتی ہے؟ یہ کوششیں ہوتی ہیں، بیٹری لگاتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ دل چل رہا ہے لیکن جان ختم ہو چکی ہے. اس طرح دل چلنے سے جان نہیں آ سکتی بیچ میں. پھر ہمارے پھیپڑے روزانہ 23,000 دفعہ سانس اندر کھینچتے ہیں، 23,000 دفعہ سانس باہر نکالتے ہیں. اور جو سانس اندر کھینچتے ہیں، آکسیجن جو ابزارو کرتے ہیں، یہ آکسیجن پورے جسم کے ہر خلیے تک پہنچتی ہے. اور ہمارے جسم میں خلیوں کی تعداد کوئی ہزاروں میں لاکھوں میں نہیں ہے. ایک انسان کے جسم میں 100 ٹریلین خلیے موجود ہیں. 100 ٹریلین. اور 1 ٹریلین از اکول ٹو 1000 بلین، 1000 ارب کے برابر. اس کو سمجھانے کے لیے سائنٹسٹ نے یہ ایگزامپل دی ہے کہ اگر انگلینڈ جیسے 30 ملک ہوں اور وہ 30 کے 30 ملک درختوں سے پر ہوں، ہر درخت کے 10,000 پتے ہوں، تو جتنے پتوں کی تعداد بنتی ہے نا، 30 انگلینڈ جیسے ملک مکمل درختوں سے بھرے ہوئے، وہ سارے پتے گنے جائیں، ہر درخت کے 10,000 پتے ہوں، تو یہ 100 ٹریلین فگر بنتا ہے. اتنے خلیوں تک آکسیجن روزانہ پہنچتی ہے. جسم کے اندر خلیے موجود ہیں، اور ہر خلیہ ایک پرفیکٹ فیکٹری ہے. پاور جنریشن پلانٹ اس کے اندر لگا ہوا ہے، وہ اپنی خوراک تیار کرتا ہے. ہر خلیہ اس تک آکسیجن پہنچتی ہے، خون کا نظام پہنچتا ہے. یہ سارے کا سارا کمپلیکس سسٹم کیا خود بخود ہو رہا ہے؟ زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے یہ کام نہیں کر سکتی، جس کے بارے میں ہمیں وہم ہو گئے شاید یہ خود بخود ہو رہا ہے. پھر اپنی آنکھوں کے اوپر غور کریں. ہماری آنکھیں روزانہ 12,000 دفعہ چپکتی ہیں. ایسے 12,000 دفعہ اگر ہم اپنے یہ ہاتھ کو الٹا کر کے ایک دوسرے پہ یوں رگڑیں نا، تو میرا خیال ہماری کھال اتر جائے. اس سے زیادہ نازک چیز ہماری آنکھ ہے. لیکن اس آنکھ کے درمیان ایسا لیکوڈ موجود ہے کہ جو اس آنکھ کو گھسنے نہیں دیتا اور تکلیف نہیں ہوتی. وہ لیکوڈ تھوڑا سا زیادہ ہو جائے تو خام خواہ ہمارے آنسو بہنے شروع ہو جائیں. جیسے ہمارے گلے میں بھی تھوک موجود ہے، یہ تھوڑا سا زیادہ ہو جائے تو رال ٹپکنی شروع ہو جاتی ہے. کئی لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں بیماری ہوتی ہے، ایک زیادہ مقدار میں ہو جائے تو رال ٹپک جائے، کم ہو جائے تو ہم بول نہ سکے، ہمارا گلا خشک ہو جائے. یہ اتنا کمپلیکس نظام خود بخود ہو رہا ہے. اگر ہم روزانہ 12,000 دفعہ ایسے کریں نا آنکھیں خود سے تو تھک جائے. لیکن یہ بلا ارادہ یہ ساری کی ساری چیزیں کسی کنٹرولنگ اتھارٹی نے اس کو ٹائنیسٹ ڈیٹیل تک کنٹرول کیا ہے کہ جو ہمارے اختیار سے باہر خود بخود ہماری آنکھیں چل رہی ہیں. جب کوئی خطرہ سامنے آتا ہے، اندھیری چلتی ہے، نہ چاہتے ہوئے خود بخود ہماری آنکھیں یوں بند ہو جاتی ہیں. پھر اس کے اوپر پلکوں کے اوپر بال ہیں، اور نہ صرف یہ بال، اپنے ناخنوں پر غور کریں. گوشت میں سے ناخن نکل رہے ہیں. یار گوشت کے اندر کون سا مٹیریل ہے جو یہ ناخن باہر نکال رہا ہے؟ یہ گوشت میں سے دانت نکل رہے ہیں، یہ گوشت میں سے گھاس نکل رہی ہے. یہ دیکھیں گھاس، یہ بال نکل رہے ہیں. جو بندہ پاگل ہو جاتا ہے، یار گوشت میں سے اتنی مشکل چیزیں کیسے نکل رہی ہیں؟ اور ناخن ہمیں کاٹنے پڑتے ہیں لیکن دانت کاٹنے نہیں پڑتے. یہ ایک خاص مقدار پہ جا کے رک جاتے ہیں. یار دانتوں کا کوئی باپ ہے جو ان کو کہہ رہا ہے کہ اس کے بعد تم نے نہیں بڑھنا؟ سر کے بال بڑھتے ہیں لیکن یہ ہمارے یہ والے بال نہیں بڑھتے، ابرو کے بال نہیں بڑھتے. اس کو کون کنٹرول کر رہا ہے؟ یہ ساری کی ساری چیزیں کیا خود بخود ہو رہی ہیں؟ جو چیزیں بھائیوں کرنے سے نہیں ہو سکتی، انسان اپنی چیزیں خود کنٹرول نہیں کر سکتا، تو خود بخود وہ کیسے ہو رہی ہیں؟ اس سے بڑی تو بیوقوفی اور کوئی چیز نہیں. پھر سب سے مشکل جو انسٹرومنٹ ہمارے دماغ جو ہے، ہمارے دماغ کے اندر 10 ارب خلیے ہیں، اور جو دماغ کے اندر جو ہمارے کنیکشنز ہیں وہ 100 ٹریلین ہیں، ایکویلنٹ ٹو دی کوانٹٹی آف سیلز ان ہیومن باڈی. جو میں نے بتایا تھا انگلینڈ جیسے 30 ملک ہوں، وہ والی ایگزامپل دی، وہ سیم اتنے کنیکشنز دماغ کے اندر ہیں. ہمارے دماغ کے اندر 1 منٹ کے اندر 10 لاکھ چین ریاکشنز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے دماغ کام کرتا ہے. ایک کنیکشن بھی ان
100 ट्रिलियन कनेक्शन में से डिस्टर्ब हो जाए, हमारा दिमाग काम नहीं कर सकता। इतनी टाइनीस्ट डिटेल तक दिमाग को जो कंट्रोल किया है, ये क्या दिमाग खुद ब खुद अपने आप को कंट्रोल कर रहा है? जमीन और आसमान की सारी मखलूकात मिलके एक बंदे का दिमाग नहीं चला सकती अगर उसका दिमाग खराब हो जाए या कनेक्शन डिस्टर्ब हो जाए। ये अक्सर लोगों को ऐसा मसला होता है कि कहते हैं जी खून आ गया इसको और ये दिमाग जो है इसकी शरीयान फट गई, ये हो गया। तो ये जो 10 लाख पर मिनट रिएक्शंस हो रहे हैं, इनकी वजह से हमारे पूरे जिस्म का जो निजाम चल रहा है, हमारे सूंघने की हिस्स, हमारे चखने की हिस्स, हमारी देखने की हिस्स, बाकी सारे नर्व्स का सिस्टम जो है ये दिमाग कंट्रोल करता है इन्हीं रिएक्शंस के थ्रू। फिर इंसान अपनी रिप्रोडक्शन पर गौर करे कि इंसान पैदा किससे हुआ है? मनी के एक कतरे से। मनी के एक कतरे के अंदर 1 करोड़ 20 लाख स्पर्म्स मौजूद होते हैं। हर मनी के कतरे में इतनी ताकत मौजूद है कि 1 करोड़ 20 लाख इंसान उसमें से पैदा हो सकते हैं एक कतरे में से। और उन 1 करोड़ 20 लाख स्पर्म में से सिर्फ एक स्पर्म जो है वो गाइड होता है। वो एक पूरी स्टोरी है, अगर मैं सुनाऊं उसके लिए घंटों चाहिए। और वो जाके जो मदर की ओवरी जो है उसको जाके फर्टाइल करता है और वहां प्रेगनेंसी ठहरती है और बच्चा बनना शुरू हो जाता है। उस एक स्पर्म को कौन रास्ता दिखाता है और वो किस मुश्किल रास्तों से गुजर के वहां तक पहुंचता है, इंसान पागल हो जाता है। अब नेशनल ज्योग्राफिक पे ये वीडियो चलाई थी, उन्होंने सारी चीजें दिखाई थी, तो इंसान पागल हो जाता है उस चीज को देखे। तो ये जमीन और आसमान की सारी मखलूकात मिलके क्या एक बच्चा बना सकती हैं? पागल हैं सब के सब लोग, परेशान हो जाते हैं कि मनी के एक कतरे से इतना बड़ा इंसान कैसे बन जाता है। उस मनी के कतरे में तो कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे आंख का ढेला बन जाए और उसके पीछे शीशा लग जाए। उसमें तो कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं कि ये बाल जैसा मटेरियल निकल है। फिर वो सारी की सारी चीजें इतनी परफेक्ट हार्मनी में बन के बाहर आती हैं पूरे सिस्टम के तहत। ये कैसे हो रहा है? जो काम जमीन और आसमान की सारी मखलूकात मिलके नहीं कर सकती, वो खुद ब खुद कैसे हो सकता है? इसीलिए बायोलॉजी के जो चंद लॉज फाइनल हुए हैं, उनमें से एक लॉ ये भी फाइनल हो चुका है, एक यूनिवर्सल लॉ बायोलॉजी का, कि लिविंग सेल्स कैन नेवर बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्स। जिंदा जो खुलिये हैं, जिंदा चीज कभी भी मुर्दा चीज से नहीं बनाई जा सकती। जिंदा चीज से ही बनेगी, जिंदगी में से ही जिंदगी बन सकती है। अब खून, दुनिया के सारे केमिकल्स जोड़ लिए जाए, खून नहीं बन सकता। जिंदा बंदे का खून ही उस दूसरे बंदे को लगता है, क्यों? कि लिविंग सेल्स है। तो ये बायोलॉजी का लॉ जो है ये फाइनल हो चुका है। तो अब तक जितनी मैंने डिस्कशन की, ये वो तमाम डिस्कशंस हैं जो आम इंसान, इसमें से मेजॉरिटी चीजें ऐसी हैं कि जो आम इंसान, चाहे आज का इंसान है, चाहे 1000 साल पहले का इंसान है, वो इन सारी चीजों को ऑब्जर्व करके एक सुपर कंट्रोलिंग अथॉरिटी तक पहुंच सकता है, और वो अथॉरिटी है अल्लाह।